ریاست کولوراڈو کے علاقے بولڈر کی ایک سپر مارکیٹ میں خون ریز فائرنگ کے واقعے کے بعد وائٹ ہاؤس پر لگے وہ جھنڈے ایک بار پھر سوگ میں سرنگو کیے گئے ہیں، جو صرف چند روز پہلے ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں 3 سپاز میں شوٹنگ کے خون ریز واقعے کے بعد بھی جھکائے گئے تھے۔ منگل کے روز صدر جو بائیڈن نے امریکی کانگریس پر زور دیا کہ وہ گنز سے متعلق امریکی قوانین کو سخت کرنے کے لیے فوری کارروائی کرے، جو دنیا کی ترقی یافتہ جمہوری ممالک میں سے سب سے کم سخت قوانین ہیں۔ ہم اس ملک میں ایک بار پھر حملہ کرنے والے بڑے ہتھیاروں اور زیادہ گنجائش والے میگزینوں پر پابندی عائد کر سکتے ہیں۔ سن 1994 میں کانگریس نے ایک وقت کئی فائر کرنے والے آٹومیٹک یا سیمی آٹومیٹک ہتھیاروں یا اسالٹ ویپنز پر 10 سال تک کی پابندی کا قانون منظور کیا تھا، جس کی میعاد 2004 میں ختم ہو گئی تھی اور ریپبلکنز کی شدید مخالفت کی وجہ سے اس کی تجدید نہیں ہو پائی۔ امریکہ میں اس معاملے پر سخت تفریق پائی جاتی ہے، جس کا ثبوت اسی ہفتے گن کنٹرول سے متعلق امریکی سینٹ میں ہونے والی سماعت ہے۔ ہر بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعے کے بعد اس کمیٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹس قانون کی پاسداری کرنے والے شہریوں سے گنز ضبط کرنے کی تجویز پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا سیاسی مقصد ہے۔ صدر بائیڈن نے سینٹ پر اس بارے میں بھی زور دیا کہ گنز کے مالکان کے پس منظر کی جانچ پڑتال میں اضافے کے لیے بل منظور کیا جائے، جسے ڈیموکریٹس نے حال ہی میں ایوان نمائندگان سے منظور کروایا۔ بیک گراؤنڈ چیک کی توسیع، خودکشیوں کے بچاؤ، بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات، نفرت انگیز جرائم کی روک تھام کے لیے سخت قانون سازی، گھریلو تشدد کے متاثرین کی حفاظت اور اسلحے کو سٹور کرنے کا محفوظ معیار، اس قسم کے اقدامات ہماری رسائی میں ہیں۔ صدر بائیڈن نے گن سے ہونے والے تشدد کے خاتمے کے لیے انتخابی مہم تو چلائی، مگر یہ واضح نہیں کہ وہ کس حد تک اپنا سیاسی اثاثہ اس معاملے پر لگانے کے لیے تیار ہیں، جبکہ $3 کھرب کے بنیادی ڈھانچے کی منصوبہ بندی اور امیگریشن اصلاحات جیسے مسائل پر قانون سازی ان کی ترجیحات بھی ہیں۔ سابق ڈیموکریٹک صدور نے اسلحہ رکھنے سے متعلق سخت قوانین منظور کرانے کی کوشش تو کی، مگر ناکام رہے۔ ان میں باراک اوباما بھی شامل ہیں، جنہوں نے سن 2012 میں ایک سکول شوٹنگ کے واقعے کے بعد جس میں 20 بچوں سمیت 27 افراد ہلاک ہوئے تھے، قانون سازی کرنے کی کوشش کی تھی۔ امریکی آئین کی دوسری ترمیم شہریوں کو آتشی اسلحہ رکھنے کا حق فراہم کرتی ہے۔ امریکہ میں گنز رکھنے کے حق کی حامی مضبوط لابی کی وجہ سے اسلحے کو محدود رکھنے کے لیے سخت قانون سازی مشکل سے دوچار رہی ہے۔ اگر اسے ممکن بنانا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں سب کے لیے آتشی اسلحے کی منتقلی کے لیے بیک گراؤنڈ چیک ضروری قرار دیا جائے۔ اس کے لیے موجودہ آن لائن نظام اور بیک گراؤنڈ چیک کے نظام میں موجودہ سقم دور کرنے ہوں گے۔ دنیا کی سویلین آبادی کے پاس موجود کل آتشین اسلحے کا تقریباً 45% امریکی شہریوں کے پاس ہے، یعنی ملک میں ہر 100 شہریوں کے لیے تقریباً 120 گنز موجود ہیں۔ بیماریوں کی روک تھام کے امریکی ادارے CDC کے مطابق صرف سن 2019 میں گن سے 40,000 لوگ ہلاک ہوئے، جو کہ گن وائلنس سے ہونے والی سب سے زیادہ شرح ہے۔ پیٹسی ودیا کسوارا کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔